ویلکم بیک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. ورلڈ گیمز میں پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد 10 ہو گئی. سفیر عابد نے گولڈ میڈل اور مدیحہ طاہر نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. سفیر عابد نے سائیکلنگ ایونٹ کی 10 کلومیٹر دوڑ میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا، جبکہ خواتین سائیکلنگ میں پاکستان کی مدیحہ طاہر نے چاندی کا تمغہ جیتا. ورلڈ گیمز میں پاکستان کے گولڈ میڈلز کی تعداد 10 ہو گئی. بھارتی حکومت کا عبوری افغان حکومت سے خوشگوار تعلقات کا دعویٰ جھوٹا نکلا. بھارت نے نئے نامزد افغان ناظم الامور کو اسناد سفارت پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. بھارتی حکومت نے نئے سفیر کو سفارتی اسناد دینے سے انکار کر دیا. مودی سرکار اشرف غنی دور کے سفیر فرید مومنزئی کو عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے بضد ہے. ان پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، جبکہ افغانستان کی خواہش ہے کہ موجودہ سفیر کو سبکدوش کر کے سفارت خانے کے تجارتی مشیر قادر شاہ کو افغانستان کا چارج ڈی افیئر تعینات کر دیا جائے. لیکن مودی سرکار نے نئے نامزد افغان چارج ڈی افیئر کو اسناد سفارت پیش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. پاکستان ترکی کے تعاون سے 5th جنریشن لڑاکا طیارے تیار کرے گا. ذرائع کے مطابق پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر جدید ٹوئن انجن 5th جنریشن طیارے تیار کرے گا. ترک ایرو اسپیس انڈسٹری نے 2010 میں اس منصوبے کا آغاز کیا تھا، جس کی آزمائشی پرواز رواں سال ہوگی. ترک ایرو اسپیس انڈسٹری کے TFX اسٹیلتھ طیارے میں امریکی ساختہ جنرل الیکٹرک F1 انجن استعمال کیے جائیں گے. امریکہ کے اعتراض کی صورت میں پاکستان کے پاس برطانوی رولز رائس انجن کا آپشن موجود ہے. ترک کمپنی برطانوی رولز رائس کمپنی کے ساتھ مل کر نئے انجن کی تیاری پر کام کر رہی ہے. پاک ترک 5th جنریشن طیارہ 21 میٹر لمبا ہے. اس کے پروں کا پھیلاؤ 14 میٹر تک ہوگا. 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرے گا. اس طیارے میں فضا سے فضا میں مارک کرنے والے GVR میزائل نصب کیے جائیں گے. اس کا جدید AESA ریڈار دشمن پر برتری حاصل کرنے میں مددگار ہوگا. اس منصوبے پر ترک ایئر فورس کے سربراہ جنرل ایٹلا گولان کے حالیہ دورے پاکستان میں پیش رفت ہوئی تھی. پاکستان ترکیہ کے ساتھ بغیر پائلٹ 5th جنریشن اسٹیلتھ کی فائٹر جیٹ کی مشترکہ پیداوار بھی شروع کرے گا. 5th جنریشن کا یہ جدید لڑاکا طیارہ 2030 تک پاکستان ایئر فورس کا حصہ بن جائے گا. مناسک حج کا آغاز. دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس پہنچ گئے. 1,57,000 پاکستانی عازمین بھی شامل. منا میں عازمین کے لیے خیموں کی بستی بسا دی گئی. عازمین رات منا میں ہی قیام کریں گے. مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا. عازمین حج آج نماز ظہر سے پہلے منا پہنچیں گے. منگل کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج منا سے میدان عرفات روانہ ہوں گے، جبکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا. واضح رہے کہ اس سال دنیا بھر سے 16 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس پہنچے ہیں. اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رواں برس 1,57,000 پاکستانی عازمین سعودی عرب پہنچے ہیں. بجٹ منظور. IMF کے مطالبے پر پیٹرولیم لیوی، تنخواہ اور لگژری گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ٹیکسوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا. وفاقی حکومت نے مزید 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کی IMF کی شرط منظور کرتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی حد 60 روپے کر دی. حکومت نے 2000 cc سے اوپر کی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر انکم ٹیکس اور بڑی آمدن والے تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا. پارلیمنٹ کی جانب سے منظور شدہ فائنانس بل 2023-24 کے مطابق حکومت نے 2000 cc تا 3000 cc سے اوپر کی درآمدی اور مقامی طور پر تیار کی جانے والی گاڑیوں پر فکس ٹیکس لگا دیا ہے. تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. جہاں قابل ٹیکس آمدنی 12 لاکھ روپے سے زیادہ اور 24 لاکھ روپے تک ہو، وہاں 12 لاکھ سے زائد آمدن پر 12.5% انکم ٹیکس، جبکہ 15,000 فکسڈ انکم ٹیکس دینا ہوگا. ترمیم شدہ فائنانس بل 2023 نے تنخواہ دار فرد کے علاوہ افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز کی آمدنی پر انکم ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. نیشنل لاجسٹک سیل نے کراچی سے کاشغر اور شنگھائی تک کارگو سروس شروع کر دی ہے. NLC کے ٹرک چین کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے تحت خنجراب پاس کے راستے کاشغر پہنچ گئے. واپسی میں یہ درآمدی مال لے کر پاکستان آئیں گے. NLC کے ٹرک ایران کے راستے ترکی، آذربائیجان اور افغانستان کی راہداری سے ازبکستان اور قازقستان جائیں گے.
جبکہ چین کے راستے کرغستان اور قازقستان کے لیے ٹرکوں کا ایک اور قافلہ لے جانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ IMF اور عالمی معاشی اداروں کا کہنا ہے کہ جرمنی کو آئندہ مہینوں میں معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے الیکٹرک کار اور موٹر ٹیکنالوجی کے متعدد پلانٹس کے دورے کیے تاکہ ممکنہ معاشی بحران پر مشاورت کے بعد روڈ میپ تشکیل دیا جائے۔ جرمنی کی حکومت کو پیداوار میں کمی، شرح سود میں اضافہ اور افراط زر کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چین کی منڈی میں سست ریکوری اور توانائی کے اخراجات میں اضافہ بھی منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔